اب امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا شاہ جی، پھر امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے انی تارکن فیکم خلیفتین، نہیں سمجھ رہے، میں تمہارے اندر دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ خلفاء۔ یہ ثقلین والی روایت نہیں پڑھ رہا، یہ خلیفتین ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج ہیں، یعنی دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اطرت میری اہل بیت ہے۔ اور کون سی اہل بیت؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، وہ اہل بیت یہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لو جی امام بخاری نے، حبیب بھائی، امام بخاری نے شاہ جی ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرا دیا۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں اے مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں، مولا کا معنی دوست یار۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا یار اگر حضور علیہ السلام فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی، تو کہنے دا مطلب دوست ہے یار، یہ دا معنی ہے بڑیا جدے حضور یار او دے علی یار، تے حضور جنہ جنہ دے مولا نے تو کہہ رہے ہیں انہوں نے دے یار نے، نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا کہ جملہ کہا ہے حضرت عمر نے، کل مومن و مومنتن، علی مومن اور مومنہ کے مولا، حضور مومن اور مومنہ کے مولا۔ تے مولوی صاحب اے جملہ اپنے کار استعمال کر سکنے کہ جس کا میں یار اس کا علی یار۔ اوہ میری بات سنیں، حضور علیہ السلام کا کوئی یار نہیں، حضور تو آقا ہیں، حضور تو سردار ہیں، مالک ہیں، حضور مالک سردار ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا امام بخاری والی، امام بخاری نے تو کیٹو پہاڑ بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ گرا دی، امام بخاری نے قبلہ حد کر دی تھی۔ حضرت مجاہد کا قول لے کے امام بخاری بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری کا اگر تو ولایت یعنی واؤ کے اوپر فتح زبر کے ساتھ پڑھا جائے ولایت علی، ولایت علی واؤ کے اوپر زبر، تو پھر اس کا معنی بنتا ہے ربوبیت۔ نہیں سمجھ رہے، وہ میں کہہ رہے ہیں امام بخاری کہہ رہے ہیں، پھر معنی بنتا ہے ربوبیت۔ اگر ولایت علی پڑھا جائے ولایت کثرت کے ساتھ تو پھر اس کا معنی بنتا ہے خلافت۔ تو مولوی صاحب بہتر نہیں کہ تو علی نو خلیفہ ہی مان لے، جے خلیفہ نہیں مننا تو پھر رب مننا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری کہہ رہے ہیں یار۔ اور اگلی بات یہ میں آپ کو کتنے حوالے دوں، یہ ہماری کتابیں بڑی پڑی ہیں، دعوت ذولا شیرہ کا پتہ ہے آپ کو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں حضور نے علی علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ امام ابن ابی عاصم کی السنہ ہے میرے پاس، اہل سنت کے سر کا تاج ہے، حدیث کا نمبر ہے 1220 221 222۔ آؤ ذرا میری طرف۔ جب آقا علیہ السلام نے تبوک جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب نامینیٹ کیا، تو جب جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے کہا آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے۔ تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، سناؤں؟ بولو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انکا لاستا نبیہ۔ یہاں تک تو مولوی ڈنڈی مار کے آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے نہیں پڑھتے مرتے، یہ کام کرتے ہیں یہودیوں والا، بات کرتے ہیں ادھوری، میں کرنے لگا ہوں پوری۔ یہ ابھی حدیث ہے، اسی طرح دکھاؤں گا یار۔ یہ بات کر کے آگے میرے آقا نے کیا فرمایا، یا علی
من بعدی کل مومن، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرے بعد میرا، بولو یار، خلیفہ ہے، انت خلیفتی۔ آقا فرماتے علی تو میرا، مولوی کہہ رہے حضور کہیں کہہ کے نہیں گئے کہ علی میرا خلیفہ ہے۔ اگلی بات، امام محمد بن حنبل کی مسند، امام ہندی کی کنز العمال، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق، اس کے علاوہ امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر، امام ابن اسیر کی الکامل، اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ، سینکڑوں حوالے میرے پاس ہے۔ دعوت ذوال شیرہ کا پتہ ہے؟ بولیں یار، میں دعوت نہیں پڑھنے لگا، ورنہ اس دعوت میں پورا میرا خطاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارے آئے تھے، مکہ کے سردار ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے نہیں آئے تھے؟ بولیں 3 دن تک لنگر کھاتے رہے، لنگر ابی طالب۔ تیسرے روز جب وہ جانے لگے، آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ جب مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حضور کی رسالت کی تائید کی، گواہی دی، شہادت دی، تو وہاں پیر صاحب شاہ جی ایک نکتہ ہے، وہاں حضور کا ایک خطبہ ہے، اور یہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 50 کے قریب میرے پاس اس وقت کتب اہل سنت کے حوالے پڑے ہوئے، اسی وقت اسی ایک حدیث کے۔ جب وہ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے کفار کو کھڑا کیا اور علی علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور ایک جملہ کہا، سناؤں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ هَذَا أَخِي عَلِيًّا وَسِّي وَخَلِيفَتِي۔ اے بلا فصل کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ مولوی صاحب کہتے حضور نے علی کو خلیفہ کہا ہی نہیں، وہ تجھے نظر نہ آئے مولوی تو یہ ہمارا قصور ہے۔ علی کو حضور اس وقت خلیفہ کہہ رہے ہیں جب نہ ابو بکر کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر کی تھی، نہ حضرت عثمان کی تھی۔ ابھی تک تو ہو سکتا ہے تینوں نے اکٹھے بھی کلمہ بھی نہ پڑھا ہو۔ اے من لے، علی تب سے محمد کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور بات بڑی خاص ہے، حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی، شاہ جی تشبیہ دی کہ تجھے اس لیے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، جیسے موسیٰ گئے تھے تو پیچھے اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، اس لیے تو نبی تو نہیں